آج آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ کے اوپر ویسے بھی ہر کوئی مجتہد بنا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں جی کیا ہے سری طور پر یہ اردو کی کتابیں پڑھ کر بھی میں بڑا عالم فہامہ بن جاؤں گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر عالم کی صحبت میں نہ بیٹھے اور ایسے ہی کتابیں پڑھنا شروع ہو گئے اور ایسے ہی قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ لی تو ہاں کا نہ سمجھ لو گے، نہ کہاں سمجھ لو گے کیا ہے قرآن۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کر بہت سارے اور یہ قرآن پڑھ کے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں بھائی نماز میں چپل پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ عمومی طور پر میرا خیال ہے ہر کوئی چھوٹا بڑا سب کچھ یہی کہے گا کہ مولانا صاحب چپل پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر سرسری طور پر اگر پڑھنے والا کہے نا بھائی میں آپ کو حدیث میں دکھا سکتا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپل پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ ابو مسلمہ سعید بن یزید ازدی نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین کہتے ہیں حضور علیہ السلام جو پہنے ہم اس کو نالین کہتے ہیں اور جو ہم پہنتے ہیں اس کو چپل کہتے ہیں۔ ادب کی وجہ سے جو حضور علیہ السلام کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین پہنے نماز پڑھتے تھے تو صحابی رسول نے فرمایا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین مبارک چپل مبارک پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں آج اگر یہ فتویٰ عام سرسری طور پر پڑھنے والا جو حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے وہ یہ حدیث مبارک پڑھے تو بتاؤ کیا ہے صبح مسجد میں چپل پہن کر آ جائے گا نماز پڑھے گا، اور عام لوگ جو کہتے ہیں نہیں پہن سکتے وہ کہے گا دیکھیں حدیث مبارکہ میں۔ تو اس کی تشریحات اس کی شروحات کیا ہے، کیا اس ٹائم پر کیا ایسا واقعہ ہوا تھا، کس لیے حضور علیہ السلام نے پڑھی تھی، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے پوری۔ تو عرب کا یہ نظام تھا کہ عرب جو ہے نا پہلے پتلی چپل پہنا کرتے تھے، اور پتلی بھی محدثین فرماتے ہیں کہ ایسی کہ جس کی وجہ سے نرم یعنی سجدے میں نا وہ ایسے مڑ جاتی تھی، اس کو اگر موڑنا چاہتے جتنا بھی مڑ جاتی تھی۔ اور دوسری وجہ عرب فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اگر وہ انگلیاں جو پاؤں کی ہے نا ایک ایک انگلی زمین پر یوں ایسے آرام سے لگ جایا کرتی تھی۔ آج جیسے ہم چپل پہنتے ہیں اگر چپل پہن کر ویسے ہی سجدے کی نیت سے نہیں، ویسے ہی اگر آپ اپنا ماتھا زمین پر رکھنا چاہیں تو وہ انگلیاں زمین پر نہیں لگیں گی آپ کی، لیکن اس ٹائم پر ایسی چپل ہوا کرتی تھی نرم جو دسوں کی دسوں انگلیاں یوں نیچے لگ جایا کرتی تھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عرف عام میں شریعت کو بہت سارا ایسے جواز دیا گیا۔ عرف عام میں اگر کوئی چیز کرنا جائز ہے تو شریعت بھی اس چیز کی اجازت دے دی ہے۔ عرف عام جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہوں بھائی کسی کے ہاں یہ رائج ہے کہ اگر وہ اپنی عورت کو 3 روپے پھینک کر دیتا ہے اور وہاں کے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی 3 روپے پھینک کر دیتا ہے تو اس سے طلاق تصور کی جاتی ہے، تو شریعت بھی یہی حکم دے گی کہ یہ کیا ہے طلاق ہو گئی اس عورت کو۔ اور اگر اس ایریے اس علاقے یا پورے یعنی علماء کی نظر میں یا قریب قریب ایسا نہیں ہے 3 روپے ایسے ہی دے دیتے ہیں تو وہاں پر طلاق نہیں شمار ہوگی۔ یعنی عرف عام کا بھی ایک بہت سارا تقاضا ہوتا ہے۔ اور یہ جو 10 انگلیاں لگانا نا یہ لازمی ہے۔ آپ بتائیں آج بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہیں نا جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں کی جو ہے نا یوں اوپر کر لیتے ہیں۔ اب علماء کیا فرماتے ہیں کہ پاؤں کی سجدے میں 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا زمین پر یوں لگنا فرض ہے، ایک انگلی کا، دونوں اوپر 10 کی 10 یوں اوپر نہیں کر سکتے، ایک انگلی کا یوں لگنا فرض ہے، اور 3 انگلیوں کا لگنا کیا ہے واجب ہے، اور 10 کی 10 انگلیوں کا یوں زمین پر سجدے میں لگنا یہ سنت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے کون ہے ایسا کرتا ہے اور نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب